بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ نشستوں میں کئی نشست سے ان 7 وصیتوں سے متعلق جاری ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو کی تھی۔ جیسے کہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں کی وصیت کی۔ ان 7 وصیتوں میں 5 وصیتوں پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ 5 وصیتیں کیا تھیں جن پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے؟ پہلی وصیت یہ جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ یہ کہ تم مسکینوں سے محبت کرو اور ان سے قریب رہو، ان کی ہمدردی تمہارے اندر پائی جانا چاہیے۔ دوسری وصیت یہ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو کیا ہے نہ دیکھو۔ تیسری وصیت یہ کہ صلہ رحمی کرنا، اگرچہ رشتہ دار تم سے قطع تعلق ہو جائے، تم سے الگ ہو جائے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کیا ہے کوشش کرنا۔ چوتھی وصیت یہ کہ کسی کے سامنے اپنی محتاجگی کو نہ پیش کرنا، کسی سے کچھ سوال نہ کرنا۔ پانچویں وصیت ہمیشہ حق بات کہنا، اگرچہ وہ حق بات کڑوی کیوں نہ لگے۔ یہ 5 ایسی وصیتیں تھیں جن پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کی اس نشست میں 6ٹھی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کو تھی، اسی پر کیا ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آج کی اس نشست اور آج کی اس ملاقات میں ہوگی۔ 6ٹھی وصیت اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں: امرنی الا اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا، میں کبھی اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔ اگر دین سے متعلق کوئی بات آ جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری سے متعلق کوئی بات آ جائے تو اس پر عمل کرنا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا، اگر اس میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو تو کسی بھی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہ ڈروں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دینا لوگوں کو، اس پر کیا ہے میں ڈٹا رہوں، جمع رہوں، ثبات قدمی کیا ہے پائی جائے، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کیا ہے نہ ڈروں۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات تو اس دنیاوی زندگی میں جو شخص اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ صرف اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اس کا دعویٰ کرنا صرف یہی کافی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے انسان کہ اگر ہم نے دعویٰ کر لیا
بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ ایمان کی دعوے کے بعد، ایمان لانے کے بعد مزید اور کچھ ایسے حالات ہمارے سامنے آئیں گے جس کے لیے ہمیں ہمیشہ کیا ہے، تیار رہنا ہے۔ ان حالات میں سے ایک حالت یہ بھی پیش آ سکتی ہے ہمارے لیے کہ کچھ لوگ ملامت کریں، ہمیں برا بھلا کہیں، ڈرائیں دھمکائیں۔ یہ سب کس لیے؟ کیونکہ آپ نے ایمان لایا، ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو ہمیں اس کے لیے کیا ہے، تیار رہنا چاہیے۔ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، کسی بھی دھمکی دینے والے کی دھمکی سے ہمیں کیا ہے، نہیں ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم اور اسی بات کی وصیت حضرت ابو ذر الغفاری کو کی تھی، اور فرمایا امرنی الا اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ابو ذر نے فرمایا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا، اس بات کی وصیت کی کہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے کیا ہے، نہ ڈروں۔ اس دین پر قائم رہنا، اس دین کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے فریضے کو انجام دینے کے لیے مختلف قسم کی باتوں کو ہمیں سننا پڑے گا۔ لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں پیش آئیں گی، کوئی ہمیں دھمکائے گا، کوئی برا بھلا کہے گا، کوئی ملامت کرے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہوئی ہے کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت کرنے میں، فرما برداری کرنے میں کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت سے ہم نہ ڈریں۔ بسا اوقات انسان حق بات اس لیے نہیں کہتا کیونکہ اس کے سامنے کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب منصب ہے، اس کے ڈر سے اس منکر پر کیا ہے، خاموش رہ جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اگر میں کچھ کہوں تو سامنے والا میری ملامت کرے گا۔ یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا رآه او شهده۔ کبھی کسی شخص کو، کسی آدمی کو، کسی دوسری کی ہیبت اثر نہ کرے اس پر، یعنی ایک شخص اس پر، کسی سامنے والی کی ہیبت کا اثر اس پر نہ ہو کہ اگر وہ اسے دیکھ رہا ہو یا اس کے سامنے ہو اور حق بات کہنے کی بات آ جائے تو وہ خاموشی اختیار کرے سامنے والے کی ہیبت سے، سامنے والے کے ڈر سے۔ اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا اور کہا فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، کیونکہ جس کی ہیبت سے تم نے حق بات نہیں کہی، حق بات کہنے سے تم نے اپنے آپ کو روکا اس کی ہیبت سے، یاد رکھو وہ شخص تمہیں موت تک نہ تو لے جا سکتا ہے اور نہ تو تمہیں روزی روٹی سے تمہیں دور کر سکتا ہے۔ تو ڈر کس بات کی؟ اگر تم اس کی ہیبت، اس کے ڈر سے تم خاموش رہ گئے اور حق بات تم نے نہیں کہا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، تو یہ ہیبت کس لیے؟ کیونکہ جو سامنے والا جس کے ڈر سے تم نے اپنے آپ کو روکا حق بات کہنے سے، نہ تو وہ تمہیں موت تک پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت قوت نہیں، اور نہ ہی تمہیں کیا ہے تمہاری روزی روٹی رزق سے کیا ہے دور کر سکتا ہے۔ موت کا مالک، موت دینے والا، زندگی دینے والا یہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ انسان کو روزی روٹی رزق دینے والا اور رزق سے محروم کرنے والا یہ صرف اور صرف کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے اندر اس کی قوت اور طاقت ہے۔ تو اسی لیے حق بات کہنا ہو کہیں پر تو حق بات ہم کہہ کر رہیں، کسی کی ہیبت، کسی کی شخصیت سے نہ ڈریں اور نہ ہی اس کی
شخصیت کو لے کر کے ہم کیا ہے حق بات کہنے سے کیا ہے پیچھے ہٹیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ حق بات ہر جگہ کسی بھی طریقے سے نہیں کہی جا سکتی، بلکہ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، کئی دفعہ اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ حق بات کہنے کے لیے موقع مناسبت کو کیا ہے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے اگر کسی شخص نے منکر دیکھا، غلط کام کو دیکھا، تو اسے چاہیے کہ اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اپنے ہاتھ سے ختم کر دے۔ اگر اپنے ہاتھوں سے اس منکر کو ختم نہیں کر سکتا تو اپنی زبان سے ختم کرے۔ اپنی زبان سے اگر اس منکر کا انکار نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس منکر کا انکار کیا ہے ضرور کرے، اپنے دل میں ضرور کیا ہے اس منکر کو برا سمجھے۔ تو اس بات کو بھی ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جب منکر کی تبدیلی اور منکر کو ختم کرنے کی بات آ جائے یا حق بات کہیں پر پہنچانے کی بات آ جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے فریضے کو انجام دینے کی بات آ جائے، تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کو ہم اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہاتھ کے استعمال کرنے میں کوئی مزید اور منکر پیش آنے کا ڈر نہ ہو تو ہاتھ کا استعمال کریں، ورنہ زبان سے اس منکر کا انکار کریں۔ اگر زبان کا بھی استعمال کرنے سے اس بات کا ڈر ہے کہ مزید کسی اور منکر کا دروازہ اور شر کا دروازہ کھل سکتا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ہم دل میں اسے کیا ہے برا سمجھیں۔ تو المہم حق بات کہنے میں اور حق پر عمل کرنے میں، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ہمارے اندر کوئی سمجھوتا نہیں پایا جانا چاہیے۔ جہاں پر حق بات کہنا ہے ادھر حق کہیں، جہاں پر حق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اس پر عمل کریں، اور جہاں حق کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے اس کی طرف دعوت دیں۔ لوگوں کو نہ دیکھیں، لوگوں کے ساتھ اس معاملات میں ہمیں کیا ہے سمجھوتا نہیں کرنا، اور اگر ہم نے کوئی سمجھوتا کر لیا لوگوں کے ساتھ حق کے معاملے میں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کی لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسِ، اور لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی کر دے گا۔ بعض دفعہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ حق پر عمل کرنا، صحیح بات کی طرف جو ہے دعوت دینا، اس پر ڈٹے رہنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مولنا پڑتا ہے انسان کو۔ خود ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، سماج والے بسا اوقات ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا والے مجھ سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالے گی، اور لوگ مجھ سے کیا ہے بعد میں راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جس شخص نے اللہ کی رضامندی حاصل کی لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، وارضى عنہ الناس، اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو راضی قرار دے گا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جس شخص نے لوگوں کی رضامندی حاصل کی اللہ کی ذات کو ناراض کر کے، سخط اللہ علیہ،
وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم نے ایک عمل کے ذریعے لوگوں کو تم نے جو ہے خوش کیا، تو تمہاری ہی کسی حرکت کی بنا پر بطور سزا اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو تم سے کیا ہے ناراض کر دے گا۔ اور اس کی مثال اگر ہم دیکھیں تو کئی مثالیں اس کی پائی جائیں گی۔ خاص طور پر ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، ہر ایک سے لاپرواہی اور کہیں نہ کہیں کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے۔ جہاں اس نے لوگوں کو ناراض کیا صرف اللہ کی رضامندی کے لیے، تو لوگ خود بخود کیا ہے بغیر کہے کیا ہے اس سے کیا ہے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی توفیق۔ اور جہاں اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو ناراض کیا، اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی بنا پر لوگ بھی آگے چل کر اس سے کیا ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت جو حضرت ابو ذر کو تھی، جیسے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، مجھے اس بات کا حکم دیا، اس بات کی تعلیم دی، اس بات کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کیا ہے نہ ڈروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو سب سے پہلے اور اسی طرح آپ تمام حضرات کو ہمیشہ حق بات کہنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، اور کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم کیا ہے نہ ڈریں، بلکہ ثبات قدمی سے کام لیں، اس یقین کے ساتھ ہم عمل کریں کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہم سے راضی قرار دے گا، اور اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہوگی، اور اللہ ہی تبارک و تعالی لوگوں کو ہم سے کیا ہے ناراض کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العامین، جو کچھ کہا ہم نے اور سنا ان تمام باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔